السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت علی کے توکل اور اعتماد کا ایک واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا یقین اللہ پر بڑھ جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل و اعتماد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز ارشاد واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ وہ یہ کہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہروان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا اور شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں جو میں نے بتایا ہے تو آپ کو کامیابی و غلبہ نصیب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے قرآن کی تکذیب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی اور وقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی وہ گویا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملے کا متولی بنا لے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کو اور اس گھڑی کی جانب ہدایت کر سکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پا جائے گا۔ پر جس نے اس بات کو سچ سمجھا، مجھے اس پر اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، کوئی فعل نہیں ہے مگر تیرا فعل اور کوئی خیر نہیں ہے مگر تیرا خیر۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تم علم نجوم سے بچو مگر وہ جس سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ پا سکو۔ نجومی تو کافر ہے اور کافر جہنمی۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم نجوم میں غور و فکر کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حبس دوام میں رکھ دوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ کسی وقت میں سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نہروان کے پاس آئے اور ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا اور فتح و غلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کسریٰ و قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ بس تم اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کہ وہی اپنے ما سوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہے وہ توکل علی اللہ جو انسان کو معرفت خداوندی کے نظریے میں حاصل ہوتا ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرا کارساز حقیقی ہے، مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اچھی اسلامی واقعات سننے کو ملیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔